دیکھیے ایک تو پہلے کلائمیٹ چینج کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ہر سطح پہ ہی، عوام کی سطح پہ بھی اور اداروں کی سطح پہ بھی، اور اس کو بڑا سائنٹیفکلی ہمیں ٹیکل کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ پانی جو ہے وہ زندگی ہے، پانی جو ہے وہ فیوچر کا کیپٹل ہے۔ جیسے لوگوں کے پاس ڈالر ہیں، پاؤنڈ ہیں، تو اس کو کیپٹل کہتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جس ملک کے پاس سفیشینٹ پانی ہوگا وہ سب سے امیر ہوگا۔ اور پانی سے میری مراد یہ بھی ہے کہ پانی مختلف ذریعوں سے آتا ہے۔ پانی انڈر گراؤنڈ بھی موجود ہے، گراؤنڈ واٹر جس کو کہتے ہیں، اور پانی بارشوں کے ساتھ بھی آتا ہے، پانی برف کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو اس پانی کو بڑی دانش مندی سے ہمیں سنبھالنا ہوگا۔ جس طرح سے ہم ویسٹیج کرتے ہیں، ہم دیکھیں اس کو پولیٹیکل بنا لیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دینا، فلاں ڈیم نہیں بننے دینا، یہ ہمارا پانی رک جائے گا۔ پانی تو ہمیں جس وقت طوفانی بارشوں کے ساتھ پانی آتا ہے جس کو ہم سمیٹ نہیں سکتے، وہ ہمیں تباہ کرتا ہوا سمندر میں چلا جاتا ہے، اور وہ چند دنوں کے لیے بے تحاشا پانی ہوتا ہے۔ اگر اس کو سٹاک کر لیا جائے، اگر اس کو سٹور کر لیا جائے، پھر اپنی ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ اس کو ریلیز کیا جائے تو ہمیں پانی کی کمی ہی نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ مانسون کی بارشوں میں، مانسون کے موسم میں جو کہ جولائی سے ستمبر تک ہوتا ہے، اس میں وافر مقدار میں ہمارے پاس پانی ہوتا ہے جو سیلابی صورت میں ندی نالوں میں سے گزرتا ہوا ہماری فصلوں کو تباہ کرتا ہوا سمندر میں جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اکتوبر آتا ہے تو ہمارے یہاں خشک سالی شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ پلاننگ کا فقدان ہے نا، کہ جب بہت زیادہ آپ کے پاس کوئی چیز وافر مقدار میں ہے تو کچھ بچا کے رکھ لو، کچھ سٹور کر کے رکھ لو برے وقت کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آگے برا وقت جو ہے وہ اکتوبر، نومبر، دسمبر، اس میں بارشیں پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اور اسی موسم میں ہم نے فصلیں کاشت کرنی ہوتی۔ گندم کی فصل ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اکتوبر نومبر میں ہی کاشت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے پانی گرمیوں میں کچھ سٹور کر لیا ہو تو وہ پھر آگے خشک سالی میں، خشک موسم میں ہمیں فصلوں کو کاشت کرنے کے کام آ جائے۔ تو یہاں پہ ہماری دانش میں کمی ہے۔ دیکھیں جیسے ہی کلائمیٹ چینج آئی تو مختلف ممالک نے اپنی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی، پانی کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی کو فوری طور پہ بڑھانا شروع کر دیا۔ مجھے چائنا کا یاد ہے کہ چائنا کا 1984 میں 102 ڈیم تھے، اور آج چائنا جو ہے وہ کوئی 300 سے بھی ابو ڈیمز تک پہنچ گیا۔ اور چائنا کا ہمارا پانی جو سٹور کرنے کی ہماری کیپیسٹی ہے وہ ہارڈلی 30 دن ہے۔ تربیلا اور منگلا ہمارے دو بڑے ڈیم ہیں، بڑے ریزروائر ہیں، چشمہ بھی ساتھ شامل کر لیں تو دونوں کو ملا کے، تینوں کو ملا کے تو کوئی 30 دن کی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی ہے ہماری۔ تو جیسے ہی مانسون جو ہے وہ ستمبر میں اینڈ ہوتی ہے تو اکتوبر میں وہ پانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ڈیموں میں، پھر نہ بجلی بنتی ہے اور نہ ہمیں فصلیں کاشت کرنے کے لیے پانی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو اگر ہم سٹوریج کیپیسٹی اپنی بڑھا لیں تو یہ جو فلڈنگ ہے یہ بھی کنٹرول ہو جائے۔ ڈیمز جو ہیں وہ فلڈ کنٹرول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں پانی جمع کر کے تو آپ اپنی مرضی سے اس میں سے ریلیز کر سکتے ہیں، اور ڈیمز جو ہیں وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے کام آتے ہیں، ڈیمز جو ہیں وہ اریگیشن کے کام آتے ہیں۔ یہ تین بڑے فائدے ڈیموں کے ہیں۔ آلدو کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیموں کی مخالفت بھی کرتے ہیں، دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ان کے مخالف موجود ہیں، مگر یہ ایک بہترین سولوشن ہے۔ جب آپ کے پاس پانی ہوگا تو آپ
फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकेंगे। फूड सिक्योरिटी की हम बातें करते हैं, हम जितनी मर्जी अच्छी अक़साम जो है वो मुख्तलिफ फसलों की पैदा कर लें, जब तक हमारे पास उनको उगाने के लिए पानी नहीं होगा, हम फूड सिक्योरिटी जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। तो हमें बड़ी दानिशमंदी से सबसे पहले तो ये जो स्टॉर्म वाटर है इसको अपने तसर्रुफ में लाना होगा, इससे फ़ायदा उठाना होगा, ये हमें नुकसान ना पहुँचाए। ये कुदरत का अतिया है और इस अतिये को बहुत एहतराम से हमें स्टोर कर लेना चाहिए और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जो फ्लड्स की तबाहकारियाँ हैं, वो भी आप देखेंगे कि रिड्यूस हो जाएँगी।